السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولس لائبریری میں آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ اور ہماری ناول کا نام ہے جنت دو قدم، اور اسے تحریر کیا ہے نبیلہ عزیز نے۔ بہت پیاری، بہت زبردست سی ناول ہے، اور ہماری ناول کچھ اس طرح سے ہے کہ ہمیں اپنے اندر جھانکنے کا موقع ملے گا۔ اس کے ذریعے ہمیں احساس ہوگا کیا ہم کھو رہے، کیا پا رہے۔ بہت پیاری ناول ہے سچ میں۔ لو اسٹوری بیس ناول ہے، مقافات عمل بیس ناول ہے، اور محبت کسی اور سے ہوتی ہے اور شادی کسی اور سے ہوتی ہے۔ بہت پیاری ناول ہے، میں نے کمپلیٹ ریڈ کی ہوں اور مجھے بہت اچھی لگی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی پسند آئے گی۔ چلیے بڑھتے ہیں ہم ناول کی جانب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، نفس سرد کتا ہے، اور جب ایک کتا بے لگام اور موزور ہو جاتا ہے تو اپنی برائی کی، اچھائی برائی کی اور گناہ ثواب کی تمیز بھول جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کس پہ بھونک رہا ہے، کس کو کاٹ رہا ہے اور کیا کر رہا ہے، کیونکہ وہ ہر احساس سے بے بہرا اور اندھا ہو چکا ہوتا ہے، اور اپنے ساتھ ساتھ اس آدمی کو بھی اندھا کر ڈالتا ہے جو اسے اپنے جسم کے اندر اور اپنے جذبات کے اندر پرورش دیتا ہے۔ سب سے زیادہ نقصان بھی اسی آدمی کا ہوتا ہے۔ جب یہ زرد کتا اپنی ہوس، اپنی آگ، اپنی بھوک مٹا لیتا ہے تو پھر ایک لمبی اور گہری نیند سو جاتا ہے، لیکن یہ لمبی اور گہری نیند سونے سے پہلے انسان کے ضمیر کی آنکھ کو جگا دیتا ہے۔ وہ آنکھ جس میں ایسی بصیرت ہوتی ہے کہ پوری دنیا کی نظریں خود پہ محسوس ہونے لگتی ہے۔ ہر آنکھ ہمیں کھوجتی نظر آتی ہے، اپنا آپ برا اور غلیظ لگنے لگتا ہے، اپنے وجود سے گھن آنے لگتی ہے، اپنی ذات داغ شدہ محسوس ہوتی ہے، تاریکیوں کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا، کہیں جائے پناہ نہیں ملتی، کہیں سکون نہیں ملتا، اور تب انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ اس سرد کتے کا کچھ بگاڑ سکتا ہے اور نہ ہی اپنی ضمیر کی آنکھ بند کر سکتا ہے۔ شاید اسی لیے کہ آنکھ ایک بار بند ہو جائے تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ یا تو انسان مر گیا ہے یا پھر ضمیر مر گیا ہے، اور یہیں پہ آ کر میرا جینا اور مرنا دو بھر ہو گیا تھا، کیونکہ ابھی تک شاید اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے ابھی بھی پکا یقین نہیں ہے، میں بھی زندہ تھا اور میرا ضمیر بھی، ابھی دونوں میں سے کوئی بھی مردہ نہیں ہوا تھا کہ کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا۔ مجھے اپنا آپ کیچڑ اور غلاظت میں لت پت نظر آ رہا تھا، مجھے اپنے آپ سے گھن آ رہی تھی، اپنے وجود سے کراہت کا احساس ہوتا تھا۔ میں آئینہ دیکھتا تو میری آنکھیں آئینے کو سیاہ کر دیتی تھی، میں اپنی صورت میں بھی نہیں دیکھ پاتا، میں گہری تاریکی اور پستی میں گر چکا تھا۔ فرشتے مجھ پر لعنت بھیجتے تھے، آسمان مجھے حقارت سے دیکھتا تھا، زمین مجھے عذاب سمجھتی تھی، کیونکہ میں نے زرد کتے کا کہا مانا تھا، اور زرد کتے کا کہا ماننے والا کبھی سکون اور راحت نہیں پا سکتا، کبھی قابل احترام نہیں ہو سکتا۔ بہت پہلے میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جنت دو قدم ہے، اور میں یہ پڑھ کر حیران ہوا تھا کہ جنت دو قدم کیسے ہو سکتی ہے۔ پھر میں نے اس عنوان کے نیچے درج پیراگراف کو پڑھا۔ کسی بزرگ کا فرمان تھا کہ جنت دو قدم ہے، اور جواباً کسی شخص نے پوچھا تھا کہ جنت دو قدم کیسے ہو سکتی ہے؟ تو بزرگ نے فرمایا، ایک قدم تم اپنے نفس پہ رکھ دو تو دوسرا قدم خود بخود جنت میں پہنچ جائے گا۔ مجھ پہ ادراک ہوا تھا کہ نفس کو کچلنا ایک امتحان ہے، پل صراط پہ چلنے کے مترادف ہے، لیکن پھر بھی میں نفس کا اندھا ہی رہا تھا۔ نفس مجھے کچل گیا تھا، مجھے پل صراط پر سے گرا گیا تھا بھانبڑ مچاتے شعلوں میں، اور میں جلنے کے لیے رہ گیا تھا۔ میں جنت کے دو قدم گنوا چکا تھا، میں گمراہ ہو گیا تھا، میں نفس پہ قدم نہیں رکھ سکا تھا، میں زرد کتے کو نہیں مار سکا تھا، میں نے اپنا ہی نقصان نہیں کیا تھا بلکہ کسی کی عزت چھین لی تھی، کسی پہ ناجائز و ناحق تسلط جمایا تھا، کسی کے جسم سے کھیل کھیلا تھا، بلکہ وہ کہنا چاہیے کہ زرد کتا میرے ساتھ کھیل کھیل گیا تھا اور میں سب کچھ کھو بیٹھا تھا۔ میرے کپڑے پریس ہو گئے؟ میں نے سیڑھیاں چڑھتے ذرا کی ذرا ٹھہر کر ماسی حمیدہ سے پوچھا تھا، کیونکہ میں جاگنگ پہ جانے سے پہلے انہیں کپڑے پریس کرنے کا کہہ گیا تھا۔ جی صاحب، گلو سے کہہ دیا تھا، اس نے کر دیے ہوگے۔ گلنار ماسی حمیدہ کی لاڈلی اور محنتی بیٹی تھی، جسے کبھی کبھار پیار سے گلو کہتی تھی، اور گلو حقیقتاً گلنار ہی تھی، انار کے پھول جیسی خوبصورت۔ ماسی نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اس کے لیے کوئی اچھا سا لڑکا دیکھوں تاکہ وہ اپنی گلو کی شادی سے فارغ ہو سکے، اور میں نے دیکھا بھی تھا، لیکن وہ ماسی کو پسند نہیں آیا تھا، کیونکہ وہ لڑکا خاصا لاؤبالی تھا، اور لاؤبالی تو ماسی کی گلو بھی تھی۔ شاید اسی لیے ماسی کو اعتراض ہوا تھا کہ دو لاؤبالی زندگی کی گاڑی آسانی سے نہیں چلا سکتے، ایک کو ذمہ دار اور سمجھدار ہونا چاہیے۔ بہرحال کوئی مل ہی جاتا، دنیا میں لڑکوں کی کمی تو نہ تھی، اور ویسے بھی ماسی کے کہنے پہ میری تلاش ابھی بھی جاری تھی جو گلو کے لیے ماسی کے اسٹینڈرڈ کا لڑکا ڈھونڈ سکتی۔
صاحب جوتے بھی پالش کر دوں؟ میرے خیال کا تسلسل گلنار کی آواز سے ٹوٹا تھا۔ میں نے ریک میں رکھے جوتے دیکھے، سب پہ گرد نظر آ رہی تھی، جب بھی اس کی آفر قبول کرنا پڑی۔ براؤن شوز کر دو، بلیک رہنے دو، میں اپنے چوکرز کے تسمے کھولتے ہوئے بتا رہا تھا۔ وہ برش اور پالش لے کر قالین پہ ڈٹ کے بیٹھ گئی تھی، اور یہی اس کے محنتی ہونے کا ثبوت تھا۔ وہ خود کام ڈھونڈ ڈھانڈ کے نکال لیتی تھی اور پھر جی جان سے جٹ جاتی تھی۔ وہ ایسے لاپرواہ اور مگن انداز میں کام کرتی کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا، اور وہ تھکتی بھی نہیں تھی۔ اگر تھکی ہوتی تو اس طرح ایک ایک شوز کو رگڑ رگڑ کر نہ چمکا رہی ہوتی۔ ماسی کہتی تھی کہ اس میں ہڈی نہیں ہے، صرف ماس ہی ماس ہے، اور ہم ماسی کی بات پہ ہمیشہ مسکرا دیتے تھے، جو اپنی بیٹی کو تاڑتی رہتی تھی۔ اور جواباً گلنار بی بی کا کہنا ہوتا تھا، ہاں سارا ماس میں نے لے لیا اور ہڈیاں اپنی ماں کو دے دی ہے، کیونکہ ماسی کافی دھان پان قسم کی تھی، جبکہ گلنار بی بی حد درجے قداس تھی، اور اسی میں اس کی خوبصورتی اور معصومیت تھی۔ میں واش روم سے شاور لے کر نکلا تو میری تمام چیزیں سیٹ کر کے رکھ گئی تھی، اور کمرہ بھی سنوار گئی تھی۔ میں تیار ہونے لگا، مجھے آج آفس میں ایک اہم میٹنگ اٹینڈ کرنا تھی، اور میٹنگ کے فوراً بعد سائٹ پہ جانا تھا۔ پھر شام کو زری آپا کے ساتھ میٹنگ کا ارادہ تھا، جس میں مجھے ان سے فائنلی بات کرنا تھی، اپنی شادی کے متعلق، اپنے اور علیزے کے متعلق، اور اپنی محبت کے متعلق، کیونکہ میں علیزے کو بہت پسند کرتا تھا۔ مجھے اس سے بے پناہ محبت تھی، جبکہ زری آپا میرے لیے اپنی نند کو پسند کیے بیٹھی تھی، اور مسئلہ یہ تھا کہ اس پسند کو میرے بہن بھائی فرحان صاحب بھی جانتے تھے، اس لیے میرا انکار مہنگا بھی پڑ سکتا تھا۔ اگر وہ طیش میں آ جاتے تو مجھے علیزہ سے یقیناً ہاتھ دھونا پڑ سکتے تھے۔ خیر، اللہ کا نام لے کر آج کے دن کا آغاز کیا تھا، اب دیکھنا یہ تھا کہ ہوتا کیا ہے۔ دن کا آغاز اللہ کا نام لے کر کریں اور کام نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے دن بے حد مصروفیت میں گزارا تھا، جس کی وجہ سے کچھ تھکن بھی ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود زری آپا کی آمد اور ان سے میٹنگ کے وقت میں خاصا چاق و چوبند تھا، اور اپنا کیس ایک مذہبی وکیل کی طرح لڑا تھا، جس کے نتیجے میں کیس فرحان صاحب کی رائے تک ملتوی کر دیا گیا تھا، تاکہ ان سے پوچھ لیا جائے کہ ان کو اپنی بہن سے رشتہ نہ کرنے پہ طیش تو نہیں آئے گا۔ اگر ان کا جواب نہیں میں ہوا تو پھر علیزہ بخاری میری ہوگی۔ میں نے دل ہی دل میں ہزاروں منتیں مان لی تھی۔ ویسے بھی میں پرہیزگار اور نمازی ٹائپ بندہ تھا۔ 18 سال کی عمر سے پنجگانہ نماز ادا کرتا آ رہا تھا۔ اکثر لوگ جو میرے حلقے احباب میں شمار ہوتے تھے، میرے نماز کی پابندی اور عادت کی پختگی دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے، کیونکہ جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا میں اہم سے اہم کام بھی ترک کر دیتا تھا۔ اس کے علاوہ سگریٹ، شراب اور عورتوں سے ناجائز تعلقات سے ریکارڈ قائم کرنے کی حد تک دور بھاگتا تھا، اور ان چیزوں کو نظر بھر کے دیکھنے اور استعمال کرنے کا کبھی بھولے سے بھی نہیں سوچا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اکثریت کی آنکھوں میں اپنے لیے ستائش دیکھی تھی، اور انہی بہت سی آنکھوں میں نے 2 آنکھیں ایسی بھی دیکھی تھی جن میں میرے لیے محبت تھی، والہانہ پن تھا، لپکتی ہوئی چاہت تھی، اور یہ آنکھیں میری علیزہ کی آنکھیں تھیں، جن کو میں اپنے نام لکھنا چاہتا تھا، اپنی دسترس میں، اپنی قربت میں لانا چاہتا تھا۔ میری اس چاہت میں فرحان بھائی ڈھال بن گئے تھے۔ انہوں نے فیصلہ میرے حق میں لکھ دیا تھا، اور میرے قدم ہواؤں میں پڑ رہے تھے۔ خوشی سے دیوانہ ہو رہا تھا، اور میری اس خوشی میں سبھی شریک ہو رہے تھے، زری آپا، فرحان بھائی، ماسی حمیدہ، اس کے بیٹے گلنار بھی۔ میں نے سب کو مٹھائی لا کر دی اور خود علیزے کو فون کرنے چل دیا تھا، کیونکہ کل زری آپا، فرحان بھائی اور پھپھو نے ان کے گھر جانا تھا۔ پھپھو لاہور میں رہتی تھی، کل صبح کی فلائٹ سے صرف میری خاطر کراچی آ رہی تھی۔ علیزے میری کلاس فیلو ہی نہیں، میرے بابا کے دوست کی بیٹی بھی تھی، اور میرا آئیڈیل بھی۔ اس کی محبت میرے لیے فخر تھی۔ میرے شریک سفر کو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، اور اب سب کی رضامندی نے ریلیکس ہی نہیں بلکہ سرشار کر دیا تھا۔ میں حد سے زیادہ خوش تھا، بے انتہا خوش۔ ولید، زری آپا شادی پہ اصرار کر رہی تھی، لیکن کیا؟ علیزے کو لفظ لیکن پہ ٹھہرتے دیکھ کر میں نے فوراً استفسار کیا تھا۔ وہ بات کرتے ہوئے کچھ جھجک کا شکار ہو رہی تھی۔ آج اتفاقاً وہ اپنی ممی کے ساتھ مارکیٹ میں نظر آ گئی تھی، اور میں آنٹی سے اجازت لے کر اسے اپنے ساتھ لنچ کے لیے لے آیا تھا۔ بولو نا علیزے، لیکن کیا؟ میں نے اپنے روبرو بیٹھی بے چینی سے ہاتھ مسلتی علیزے کو بات مکمل کرنے پہ اکسایا تھا۔ تم جانتے ہو پچھلے چند ماہ سے پاپا کا بزنس کافی کرائسس کا شکار رہا۔ اب چند دنوں سے حالات سنبھلے ہیں تو پاپا چاہتے ہیں کہ 2-3 ماہ تک وہ اپنے بزنس پہ توجہ دے اور بعد میں شادی کی تیاریاں کرے۔ ملا کر اس نے کہہ ہی دیا تھا، اور میں کچھ سنبھل کے گویا ہوا۔ دیکھو علیزے، زری آپا بھی اپنی جگہ درست ہے۔ دراصل فرحان بھائی کی پوسٹنگ آرڈرز متوقع ہے، اور اگر وہ کہیں چلے گئے تو شادی کے انتظامات کون کرے گا؟ زری آپا کے سوا تو میرا کوئی اور سگا رشتہ ہی نہیں ہے۔
وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن ولید ممی پاپا اس شادی کے مسئلے پہ بہت پریشان ہیں اور ان کی پریشانی مجھے ٹینشن دے رہی ہے۔ پلیز آپ ابھی شادی کا مسئلہ ملتوی کر دیں۔ علیزے کافی سنجیدگی سے کہہ رہی تھی اور میں اتنی سنجیدگی افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے اس کا ہنستا مسکراتا فریش چہرہ اچھا لگتا تھا۔ ڈونٹ وری یار، کچھ نہیں ہوتا، میں عجلت دکھا کر اپنی دلہن کو ڈسٹرب نہیں کر سکتا۔ ویسا ہی ہوگا جیسا تم چاہو گی۔ ویٹر کے آنے تک میں اسے ہر ٹینشن سے آزاد کر چکا تھا۔ وہ ایک دم ہلکی پھلکی نظر آنے لگی تھی۔ آپ بہت اچھے ہیں، میں جانتا ہوں۔ اس کی بے ساختہ تعریف کرنے پہ میں نے برجستہ جواب دیا تو ایک دم کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ کافی ذہین بھی ہے۔ اب نہیں رہا۔ کیوں؟ بھائی منگیتر والا جو ہو گیا ہوں، یعنی منگنی شدہ، اور یہاں جب کوئی شدہ ہو جاتا ہے تو اس کی عقل ماری جاتی ہے۔ اس کی تفصیل شدہ بات پہ اور زیادہ ہنسی تھی۔ لگتا ہے فلاسفر ہو گئے ہو۔ شادی اور منگنی کے بعد بندہ یا تو پاگل ہو جاتا ہے یا پھر فلاسفر، کیونکہ فلسفے اور پاگل پن کے درمیان ایک باریک سا پردہ ہوتا ہے۔ جب وہ پردہ پھٹ جاتا ہے تو بندہ یا تو پاگل پن میں کود جاتا ہے یا فلسفے میں، اور میں یقیناً فلسفے کی سمت آ گیا ہوں۔ بہرحال تم بے فکر رہو، نہ شادی دور ہے نہ پاگل پن، دونوں کام ہو جائیں گے۔ میں نے جوس کا گلاس اٹھاتے شرارت سے دیکھا۔ وہ میری باتوں سے جی بھر کر محظوظ ہو رہی تھی اور میں بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ ٹینشن فری ہو جائے۔ یعنی مجھ سے شادی کر کے آپ پاگل ہو جائیں گے؟ کیا میں اتنی بری ہوں؟ اس نے مجھے گھور کے کہا۔ ارے یہ میں نے کب کہا؟ اب تو تمہاری باری ہے۔ میں فلاسفر ہوا ہوں تو کسی کو پاگل بھی تو ہونا ہے، اسی لیے تو کہا ہے دونوں کام ہو جائیں گے۔ میں نے ایک دم اپنی بات کو نیا رخ دے دیا تھا اور وہ میری بات پہ اپنی ہنسی کنٹرول نہیں کر پائی تھی۔ سچ کہتے ہیں کہ مرد کے پاس باتوں کے جال کبھی ختم نہیں ہوتے اور عورت مچھلیوں کی طرح پھنس جاتی ہے۔ وہ کرسی دھکیل کر کھڑی ہو گئی تھی اور میں پل بھر کے بل پے کر کے اس کے پیچھے ہی نکل آیا تھا۔ علیزے مجھ سے 2 قدم آگے چل رہی تھی۔ ریسٹورینٹ کی سیڑھیاں اترتے بے ارادہ ہی میری نظر سامنے سے آتے لڑکے پہ ٹھہر گئی تھی۔ وہ ایک غیر معمولی حسن کی مالک تھی، لیکن انتہائی سادہ لباس اور اسکارف ملبوس تھی۔ اس کا ملکوتی حسن ہر دیکھنے والی نگاہ کو مبہوت کر رہا تھا، جس کے باعث کئی قدم ٹھٹک جانے پر مجبور ہو رہے تھے۔ اور میں بھی اتنے غیر معمولی حسن کو دیکھ کر چونک گیا تھا۔ میرے قدموں میں بھی توقف آیا تھا، میری نظریں بھی مچل گئی تھی۔ شاید ایک آدھی ہارٹ بیٹ بھی مس ہوئی تھی، لیکن صرف ایک لمحے کے لیے۔ اس سے زیادہ کا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، یا پھر میرے پاس سوچنے کا وقت ہی نہیں تھا۔ لڑکی پاس سے گزر کر جا چکی تھی جبکہ علیزے کسی گہری سوچ میں اتر گئی تھی۔ اپنی گاڑی کا لاک کھولتے ہوئے میری سمت پلٹی۔ ولید یہ مرد ہر چہرے پہ کیوں فدا ہو جاتے ہیں؟ یقیناً مجھے اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے دیکھ چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بڑا سنجیدہ پن تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ سوال کیوں پیدا ہوا ہے۔ جہاں تک میری سوچ کا پوچھتی ہوں تو میں یہی کہوں گا کہ ہر مرد ہر چہرے پر فدا نہیں ہوتا، بلکہ مرد کا نفس ہر چہرے پہ فدا ہوتا ہے، ہر خوبصورتی پہ مر مٹتا ہے، اور کبھی کبھی تو یہ نفس اس قدر زوراور ہو جاتا ہے کہ چہرے بھی نہیں دیکھتا، ورنہ تو خود مرد صرف ایک ہی چہرے کا عاشق ہوتا ہے اور ایک ہی چہرے پہ فدا ہوتا ہے، یہاں تک کہ جان لٹا دیتا ہے۔ میں نے حقیقتاً ایک سچی کھری بات کی تھی۔ کبھی کبھی مرد صرف جسم دیکھتا ہے اور کبھی کبھی چہرے، جن کو دیکھ کر مرد کے اندر ضمیر کی کھوٹی سے بندھا رہنا والا زرد کتا نفس کان اٹھا لیتا ہے، دم ہلانے لگتا ہے، جیسے ابھی ابھی اس لڑکی کو دیکھ کر میرے اندر زرد کتے نے دم ہلائی تھی، کرایا تھا، بھونکنا چاہا تھا، لیکن مجھے فی الحال اس کتے پہ اختیار تھا۔ میں نے اسے خاموشی سے اپنے پاؤں سے دبا دیا تھا، مگر ایک کتا ہمیشہ ہی دب جائے کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ جو مرد اور عورتیں اسے ہمیشہ دبا لیتے ہیں، اس کا گلا گھونٹ دیتے ہیں، بہت عظیم اور طاقتور ہوتے ہیں، اور میں ایسے عظیم اور طاقتور لوگوں میں شامل نہیں ہو سکا تھا۔ میں تو اس کتے کے ہاتھوں اندھی کھائی میں گرا تھا اور ایسی چوٹ آئی تھی کہ مرہم کی تمنا بھی شرمندگی اور ندامت کا باعث لگی تھی۔ گلنار یہ سارے کپڑے اٹھا کر صاحب کے کمرے میں جو اٹیچی رکھا ہے اس میں رکھا۔ زری آپا اپنی طرف سے بری کی شاپنگ شروع کر چکی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ جو نئی چیزیں زیادہ ٹائم لیتی ہے وہ پہلے بنوا لینی چاہیے، جن میں علیزے کے ڈریسز اور زیورات شامل تھے۔ آج وہ علیزے کو لے کر اس کے پسندیدہ بوتیک پہ گئی تھی اور اب میں دن بھر ان کے ساتھ خوار ہوتا رہتا تھا۔ گھر آتے ہی صوفے پہ نیم دراز ہو گیا تھا اور زری آپا گلنار کے ساتھ مل کر شاپنگ کا پھیلاوا سمیٹنے لگی تھی۔ وہ کپڑے میرے کمرے میں پہنچا کر دوبارہ آ گئی تھی۔ آپ تھک گئی ہوگی آپا جی، میں آپ کا سر دبا دیتی ہوں۔ اس کی بات پہ میں اور زری آپا بیک وقت ہنسے تھے۔ کیا ہوا آپا جی؟ وہ ہماری ہنسی سے ہونک بن گئی تھی۔ پگلی، جب کوئی تھک جائے تو پاؤں اور ٹانگیں دبائی جاتی ہے، سر نہیں۔ زری آپا نے اس کے کال پہ تھپکی دی تھی۔ تو میں پاؤں دبا دیتی ہوں۔ جھٹ سے ان کے قریب بیٹھ گئی۔ ارے نہیں، ایسے بھی تھکن نہیں ہوئی، بس تم چائے لے کر آؤ، فرحان آتے ہوگے، مجھے گھر جانا ہے، کافی لیٹ ہو چکی ہوں۔ اس نے زری آپا کو چائے پلائی اور وہ فرحان بھائی کے ساتھ چلی گئی۔
میں وہیں صوفے پہ آڑا ترچھا لیٹا تھا۔ صاحب آپ کے پاؤں دبا دوں؟ وہ اب میری سمت متوجہ ہو چکی تھی۔ نہیں نہیں، بس ٹھیک ہے، تم اپنا کام کرو۔ میں نے ریموٹ اٹھا کر نیوز چینل سرچ کیا اور گلنار کو وہاں سے جانے کا سگنل دیا تھا۔ ابھی وہ باہر کو قدم بڑھا ہی رہی تھی کہ شارق نے دھاوا بول دیا، گلنار صاحبہ، آج میرے کھانے کا انتظام بھی یہی کر دینا، میرا جانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ شارق نے باہر نکلتے گلنار سے کہا تھا، میرا اکلوتا دوست اور ہمراز تھا، اکثر میرے گھر آتا رہتا تھا اور گلنار کا کافی مذاق اڑاتا تھا۔ ایک تو وہ کافی گداز یعنی صحت مند تھی اور پھر اس کی معصومیت میں خوبصورتی رچی تھی۔ اس کے علاوہ اس کا نام بھی کافی دلکش تھا اور وہ کہتا تھا کہ گلو چلتی پھرتی معصوم شہزادی ہے، بس بھولے سے ایک ملازم کے گھر پہ پیدا ہو گئی ہے۔ جی صاحب، کر دوں گی، جیتے رہو میری بچی، اللہ تمہیں صحت مند رکھے۔ وہ اسے چھیڑتا ہوا میری طرف آ گیا تھا اور آتے ہی مجھے ٹھوکر ماری تھی۔ ذلیل کمینے، شادی کی تیاری بھی شروع کر دی اور مجھے بتایا بھی نہیں۔ اس نے چھوٹتے شکوہ داغ دیا تھا، ارے ابھی تو صرف زری آپا کی تیاریاں شروع ہوئی ہیں، باقی سب کچھ تو تمہیں بتانے اور ڈیٹ طے ہونے کے بعد ہی ہوگا نا۔ اوے طوطے چشم، میں تیری ساری بہانے بازیاں جانتا ہوں، تو بس اپنے مطلب کے وقت یار بنتا ہے۔ اس وقت تو بار بار میری یاد آتی تھی جب مس علیزی بخاری سے اظہار محبت جھاڑنا تھا، اور آج خبر ہی نہیں، ہٹ جائی میاں مٹھو۔ وہ مجھے عجیب و غریب لقب دے رہا تھا اور میں اس سے کھولنے لگا، کہیں پی کر تو نہیں آئے؟ میں نے مشکوک لہجے میں دریافت کیا تھا۔ پی کر آتا تو کسی لڑکی کے پاس جاتا، تیرے جیسے 6 فٹے مرد کے پاس کیوں آتا؟ اس کی بات پہ میرا کہکا بڑا بے ساختہ تھا۔ اب وہ مجھے گھور رہا تھا، لگتا ہے آج کسی نے لفٹ نہیں کروائی بیچارے کو۔ میں نے اس کی پھڑکتی ہوئی رگ پہ ہاتھ رکھا، اس کا کام لڑکیوں کی زلفوں سے کھیلنا تھا اور میں ہمیشہ اسے روکنے اور سمجھانے کی کوششیں کرتا رہ جاتا تھا۔ لفٹ؟ وہ جی کھول کر ہنسا، تم جانتے ہو ولید واسطے شارق گیلانی یہ لفٹ لیتا نہیں دیتا ہے، میرے برابر بیٹھتے فخری انداز میں کہہ رہا تھا، لہجے میں سرشاری تھی، برائی کی سرشاری۔ اسی لیے تو کہتا ہوں لینا بھی چھوڑ دو، دینا بھی چھوڑ دو، جرم انسان کو برباد کر دیتا، سیدھے راستے پہ آ جاؤ۔ میں نے اسے سمجھانے کی ایک اور کوشش کی جو ہمیشہ کی طرح صحیح لاحاصل ٹھہری تھی۔ صوفے پہ بازو پھیلاتے ہوئے بڑے مگن اور دلکش لہجے میں بولا، پسند اللہ کو کیا جانیے کیا آ جائے اے زاہد، مجھ کو شرم گناہ، تجھ کو تکبر ہے عبادت کا۔ اس کا شعر میرے اعصاب پہ بم کی طرح گرا تھا، میں دہل گیا تھا۔ یہ کیا بولتے رہتے ہو؟ اللہ معاف کرے، میں کب تکبر کر رہا ہوں؟ صرف تمہیں سمجھانے کے لیے کہا ہے۔ یار ولید، بات سیدھی سی ہے، دوسروں کو سمجھانا بہت آسان ہوتا ہے جبکہ خود سمجھنا بہت مشکل۔ بے شک تم نمازی ہو، پرہیزگار ہو، اللہ کو چاہنے اور اللہ کا حکم ماننے والے ہو، لیکن تمہاری ان سب باتوں کا مزہ تو تب آئے گا جب تم پہ کبھی اللہ نے آزمائش کا وقت ڈال دیا، پھر دیکھیں گے تمہاری عبادتوں کا اثر۔ ویسے یار عبادت میں صداقت نہ ہو تو اللہ عبادتیں واپس پھیر دیتا ہے۔ شارق عجیب لاپرواہی سے کہتا مجھے دہلا رہا تھا۔ میرے اندر کا کمزور انسان مزید کمزور ہونے لگا تھا۔ یار میں تو ہمیشہ تمہیں سیدھی راہ، دیکھو ولید، تم اچھے ہو، ہمیشہ اچھے ہی رہو، لیکن اپنی اچھائی اور عبادتوں سے ہمیں شرمندہ تو مت کیا کرو۔ سیدھی راہ صرف مسلح بچھا لینے سے نہیں ملتی، اس کے لیے دل اور نیت کو بھی سیدھا پھیلانا پڑتا ہے، جو فی الحال ممکن نہیں۔ جب ہوا کر لے گے تم اللہ کے سامنے اپنے لیے جواب دہ ہوگے، ہمارے لیے نہیں۔ اس نے بہت سنجیدگی سے مجھے ٹوکا تھا۔ وہ سب یہی سمجھتے تھے کہ اگر میں نماز پڑھتا ہوں اور حرام چیزوں سے دور بھاگتا ہوں تو اپنے آپ کو بہت اچھا، باکردار اور نیک سمجھتا ہوں۔ کیونکہ ایک پیج اس میں مسنگ ہے، اس لیے میں گوگل میں سرچ کر کے ریڈ کر لیتی ہوں اور باقی سب میری نظروں میں حقیر سے انسان ہے، جبکہ ایسا بالکل نہیں تھا۔ میں تو بہت ہی کمزور انسان، نہ جانے اپنی اس پرہیزگاری کے پردے میں اپنا کون سا پہلو چھپا رہا تھا اور اچھا بننا چاہتا تھا، لیکن یہ لوگ، ہائے یہ لوگ، نہ اچھا بننے والے کو چھوڑتے ہیں نہ برا بننے والے کو۔ اینی وے، لوگوں کا کیا ہے، کسی کو خوش اور مطمئن نہیں ہونے دیتے، ان کی باتوں پہ دھیان نہیں دینا چاہیے۔ ہمیں اپنی زندگی جینا ہے اور لوگوں کو اپنی زندگی، اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنی زندگی بھی اپنی نہیں رہتی، لوگوں کی ہو جاتی ہے، اور یہ صرف ہماری غلطی اور گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مجھ سے بھی ایک گناہ ہوا تھا، میں اندھا ہو گیا تھا، مجھے سیاہ سفید بھول گئے تھے، مجھ پہ شیطان حاوی ہو گیا تھا اور اس شیطان نے سوئے ہوئے زرد کتے کو جگا دیا تھا جو مجھے اور میری ذات کو کھا گیا تھا، جس نے ولید واسطی کی شخصیت کو مسخ کر کے رکھ دیا تھا، جس نے مجھے پاتال میں گرا دیا تھا، اور میں آج بھی اس وقت پہ پچھتاتا ہوں جب وہ میرے پاس آئی تھی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب زری آپا 2 ماہ پہلے ہی میری شادی کی تیاریاں کر رہی تھی۔
وہ روزانہ صبح بچوں کو اسکول بھیج کر یہاں آ جاتی تھی، سب کام نپٹا کر شام کو چلی جاتی تھی۔ یہاں کے کافی کام ماسی حمیدہ اور گلنار نے بھی سنبھال رکھے تھے۔ پورے گھر کی صفائی ستھرائی، جھاڑ پونچھ بھی ہو رہی تھی۔ اس روز بھی ذریعہ پر ماسی حمیدہ واشنگ مشین لگا کر پردے، بیڈ شیٹس، کشن کور اور تکیوں کے کور دھو دھو کر پھیلائے جائے تھے، جبکہ گلو خشک ہو جانے والے کپڑوں کو استری کرنے کا کام سر انجام دے رہی تھی۔ عصر کے قریب کچھ کام نپٹا ہی تھا کہ ماسی حمیدہ کے گاؤں سے قریبی عزیز کی فوتگی کی اطلاع آ گئی۔ سو وہ آنن فانن چھوٹے کو ساتھ لے کر گاؤں چلی گئی اور 10-11 سالہ اجی کو گلنار کے پاس چھوڑ گئی۔ سب کاموں سے فارغ ہو کر گلو نے کھانا بنایا اور دن بھر کے بکھرے ہوئے کپڑے سمیٹنے لگی۔ میں کھانا کھانے کے بعد ڈرائنگ روم میں ہی آ بیٹھا تھا اور ٹی وی آن کر لیا۔ وہ اپنے کام ختم کر کے جا چکی تھی اور میں ٹی وی دیکھتے دیکھتے وہیں نیم دراز ہو گیا۔ مجھے نہیں خبر کہ کب میری آنکھ لگی اور کب بارش اور طوفان نے ہلہ بول دیا۔ اچانک زوردار دھماکے پہ میری آنکھ کھلی۔ ڈرائنگ روم کے کھڑکی کے پٹ زوردار طریقے سے آپس میں ٹکرائے اور دراڑ پڑنے کی وجہ سے شیشہ ٹوٹ کے بکھر گیا۔ اتنا شدید طوفان ہے۔ میں نے ٹی وی بند کرتے ہوئے قریب جا کر کھڑکی بھی بند کرنا چاہی۔ صاحب، یہ کپڑے! میرے پیچھے گلنار کی پھولی ہوئی سانسیں بھری آواز ابھری۔ میں نے حیرت سے مڑ کر دیکھا۔ کچھ کپڑے اوپر ہی رہ گئے تھے۔ سوچا طوفان سے کہیں اڑ جائیں گے، اسی لیے جا کر لے آئی۔ یہاں رکھ دوں؟ سارے بھیگے ہوئے ہیں۔ اس نے فرش پہ ایک کونے کی طرف اشارہ کیا، کیونکہ باقی سب دروازے تو اس وقت بند تھے۔ صاحب، کپڑے رکھ دوں؟ وہ دہرا کے بولی، جبکہ میری نظریں اس کے نوخیز گداز سراپے کی رعنائی میں الجھے ہوئے تھے۔ اس کی بے خبری اور لاپرواہی کے باعث اس کے کئی پوشیدہ راز کھل گئے تھے۔ اب میری فراموشی کے باعث میرے ضمیر کی کھوٹی سے بندھا زرد کتا بھی کھل گیا تھا۔ اس کتے کی گڑگڑاہٹ میرے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ وہ دم ہلاتا ہوا کان چوکنے کر کے اپنے چاروں پنجوں پہ کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کا بھونکنا شروع ہو چکا تھا۔ میں ہر چیز بھول گیا تھا۔ شیطان نے میرے اندر کے زرد کتے کو خوب بھڑکایا تھا اور میں ہاتھوں کی مٹھیاں بند کرتے ہوئے گناہ ثواب کا دامن چھوڑ بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھوں سے کپڑے ہٹاتے اس کے قریب آ گیا اور پھر 2 قدم کی جنت گنوانے کے لیے قدم اٹھا لیا تھا۔ ایسا قدم جو گناہ تھا، جو کیچڑ تھا، غلاظت تھی، اور میں اس غلاظت کی دلدل میں اتر گیا تھا، صرف ایک کتے کی ہوس اور آگ بجھانے کے لیے۔ یہاں تک کہ گلو کے تمام احتجاج، چیخ و پکار دم توڑ گئے۔ وہ بے دم ہو گئی تھی۔ اور پھر اگلی صبح میرے گناہ کی صبح تھی۔ میرے گناہ کی زندگی شروع ہو چکی تھی۔ شیطان خوش ہو چکا تھا۔ رات کو چاروں اطراف گرانے والا زرد کتا لمبی اور گہری نیند سو چکا تھا، لیکن ضمیر کی آنکھ جاگ گئی تھی، اور اس آنکھ کے جاگنے سے بہت کچھ جاگ گیا تھا۔ گناہ کا احساس، ندامت کا احساس، کچھ کھو دینے کا احساس اور اپنے مقام سے گرنے کا احساس، جس کے باعث میرے دل و دماغ میں کانٹے سے اگائے تھے۔ میری سوچ مفلوج ہو چکی تھی۔ میرے کردار، میری دعاؤں کا قتل ہو چکا تھا۔ میرا صاف ستھرا دامن گند سے بھر گیا تھا، اور ساتھ ہی اس لڑکی کو بھی تباہ کر ڈالا تھا جو اپنی معصومیت اور لاپرواہی کے ہاتھوں ماری گئی تھی۔ نہ وہ میرے سامنے لاپرواہ حلیے میں آتی، نہ میرے نفس کی بھوک بیدار ہوتی، لیکن شاید اللہ نے اسے میری آزمائش کے لیے بھیجا تھا اور میں اس آزمائش پہ پورا نہیں اتر سکا تھا۔ جب انسان شیطان کے بہکائے میں آتا ہے تو کبھی بھی اللہ کی آزمائش پہ پورا نہیں اتر سکتا، اور جو اللہ کی آزمائش پہ پورا نہیں اترتا وہ سکھ کیسے پا سکتا ہے؟ وہ تو اپنے لیے جہنم کی آگ خریدتا ہے۔ گناہوں کی عوض جہنم ہی مل سکتا ہے، جنت تو نہیں۔ سکھ، چین اور دائمی خوشیوں کا خزانہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ شیطان کے پاس تو وقتی جذبات کی تسکین اور بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ بربادی بھی ایسے جو کیچڑ میں لت پت کر ڈالے اور دوزخ کا نوالا بنا ڈالتی ہے، اور میں یہ نوالا بن گیا تھا، جس کا ادراک مجھے گناہ کا نشہ اترنے کے بعد ہوا تھا۔ میں نے کھوئے ہوئے انداز میں وال کلاک کی سمت دیکھا۔ رات وقت کے صفحات میں پلٹتی جا رہی تھی، اور جو چیز پیچھے پلٹ دی جائے وہ نشان ماضی بن جاتی ہے۔ اس وقت ایک نئی رات کے لیے ایک نئے دن کا اہتمام ہو رہا تھا۔ اس اہتمام میں ہر ذی روح شریک تھا، ہر رنگ موجود تھا، ہر احساس بنا تھا۔ صرف ولید واسطی نہیں تھا، وہ ولید واسطی جسے اپنے آپ پہ، اپنے کردار پہ فخر ہوتا تھا۔ شاید یہی فخر مجھے منہ کے بل گرا گیا تھا۔ میں ہر فخر سے خالی ہو گیا تھا، خالی ہاتھ، البتہ گناہوں کی پوٹلی کندھوں پہ آ گئی تھی، جس کا بوجھ سہارنا میرے لیے بے حد مشکل اور جان لیوا تھا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، دفع ہو جا یہاں سے، میں حلق کے بل چیخا تھا، اور میرا پیون یکدم گھبرا کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ میں اپنے دل میں ابلتے آتش فشاں کے ہاتھوں فرسٹریشن کا شکار ہو چکا تھا۔ میرے دل و دماغ پہ کئی بوجھ آ پڑے تھے۔ میں پاگل ہو رہا تھا۔
گھر میں شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی اور میرے ضمیر میں بربادی کا سا سما تھا۔ ایک لڑکی کی عزت سے کھیلنے کے بعد دوسری کی زندگی سے کھیلنے جا رہا تھا، جو میرے کمزور کردار سے بے خبر مجھے اچھائی کی اونچی مسند پہ بٹھائے میرے ساتھ پہ فخر کر رہی تھی، جبکہ دوسری طرف میں اونچی مسند سے گر کر پاش پاش ہو چکا تھا اور اس قدر دور تک بکھرا تھا کہ سمٹنے کی امید اور امکان ہی نہیں بچا تھا۔ ایسے میں غصہ سر پہ سوار ہونے لگتا تھا، بات بے بات جھگڑنے لگا تھا۔ اسی کیفیت کو نوٹ کرتے ہوئے علیزے، ذریعہ آپا، شارق بھی استفسار کر چکے تھے، مگر میں اپنا گناہ، اپنا جرم کیسے بتاتا؟ کہاں سے اتنا حوصلہ لاتا کہ سب کے سامنے خود کو زمین بوس کر سکتا، اپنی غلطی، اپنے گناہ دکھا سکتا؟ کیسے کہتا کہ میں نے کسی کی عزت روندی ہے؟ ماسی حمیدہ کی گلوں کا دامن تار تار کیا ہے؟ کاش میں پاگل ہو جاؤں، کاش میرا دماغ مفلوج ہو جائے۔ میں نے دونوں ہاتھوں میں سر تھام کے بازو ٹیبل پہ ٹکا دیے تھے اور چند سیکنڈز بعد میرا سیل بجنے لگا تھا۔ سختی سے مٹھیاں بھینج کر نمبر دیکھا تو اسکرین پہ علیزے کا نام جگمگا رہا تھا۔ لب بھینج کر میں نے سیل آف کر دیا۔ ایک انسان کی غلطی کی سزا اس کے اپنوں کو بھی بھگتنا پڑتی ہے، اور ایسا ہی میرے اپنوں کے ساتھ ہو رہا تھا۔ میں بے چینی سے اٹھ کر آفس روم سے نکل آیا۔ علیزہ کی ممی پاپا شادی کی ڈیٹ فکس کرنے کا کہہ رہے تھے اور میں دوبارہ انہیں ٹال چکا تھا، اس لیے میرے اس گریز پہ سب کو تشویش ہو رہی تھی اور وہ سب وجہ جاننے کی کوشش کرتے تھے اور میں وجہ بتاتا تو کہیں کا نہ رہتا۔ سبھی مجھ پہ تھوک دیتے اور میں سڑکوں پہ آوارہ اور بے مقصد گاڑی دوڑاتے ہوئے اپنے آپ کو کوس رہا تھا۔ بہت دن ہوئے میں اپنے رب سے دور ہو چکا تھا۔ شارق سچ کہتا تھا، مجھ میں صداقت نہیں ہے، اسی لیے تو پل بھر میں گمراہ ہوا تھا، اور اب اللہ سے دوبارہ رشتہ استوار کرتے ہوئے اس کے سامنے جھکتے ہوئے ڈر لگتا تھا، شرمندگی ہوتی تھی۔ کیسے معافی مانگتا، بھلا کس منہ سے؟ اور اللہ سے ڈرنے والا انسان اللہ کے بندوں سے بھی ڈرتا ہے، صرف اس لیے کہ مجھ سے کسی کی حق تلفی نہ ہو جائے، مجھ سے کسی کا دل نہ دکھ جائے، مجھ سے کسی کا نقصان نہ ہو جائے، یا پھر میری ذات کسی کے لیے باعث آزار نہ ہو۔ اور اسی آزار نہ بننے کے واسطے انسان قدم قدم پہ ٹھہرتا ہے، لفظ لفظ سوچتا ہے، اور ہر مقام پہ اپنے رب سے مدد مانگتا ہے، جیسے میں مانگ رہا تھا، جیسے میں ٹھہر رہا تھا، جیسے میں سوچ رہا تھا، اور میرا رب فیصلے کی ڈور میرے دماغ کو تھما رہا تھا، اور دماغ نے یہ ڈور تب تھامی جب ماسی حمیدہ میرے پاس آئی۔ صاحب جی، آپ نے گلوں کے لیے کوئی لڑکا دیکھا؟ میں ڈرائنگ روم میں بیٹھا اکیلا سوچوں کی گردش میں بھٹک رہا تھا جب میری محویت ماسی حمیدہ کے سوال سے ٹوٹی۔ میں چونک گیا۔ اچانک میرے ماتھے پہ پسینے کے قطرے نمودار ہوئے تھے۔ مجھے ماسی حمیدہ کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت نظر آئی۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ ابھی میرا گریبان پکڑ کر میرے چہرے پہ تھپڑ مارنا شروع کر دے گی، مجھ پہ لعنت بھیجے گی، مجھے بد دعائیں دے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ یہ تو صرف وہم تھا، ایک ایسا وہم جو چوری کے بعد ہر چور کو ہو جاتا ہے، اور میں بھی اس وہم میں سب سے چھپتا پھر رہا تھا، کبھی ذریعہ آپا شارق سے، کبھی علیزہ اور ماسی حمیدہ سے۔ اگرچہ ماسی حمیدہ کو خبر ہی نہ تھی، لیکن میں چور تھا، ڈر تو لگنا تھا۔ صاحب جی، آپ ٹھیک تو ہیں؟ میری چپ چوروں جیسی آنکھیں اور ماتھے پہ آیا پسینہ دیکھ کر ماسی کو تشویش ہوئی تھی۔ ہاں ٹھیک ہوں، آپ کس لیے آئی ہیں؟ میں ان کا سوال بھول چکا تھا۔ صاحب جی، گلوں کے لیے لڑکا دیکھنے کا کہا تھا میں، اب بڑی جلدی اس کا بیاہ کر دینا چاہتی ہوں۔ نگوڑی بے وقوف کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، چپ لگ گئی ہے اور بیٹھے بیٹھے رونے لگتی ہے، اب تو کام بھی نہیں کرتی، مجھے ڈر ہے کہیں روگی نہ ہو جائے۔ میرے استفسار پہ ماسی بولتی چلی گئی اور میں نظر جھکانے پہ مجبور ہو گیا تھا۔ کچھ دن انتظار کرو ماسی، میں کوشش کروں گا۔ ماسی کو تسلی دے کر میرے دماغ نے ایک فیصلہ کیا تھا، ایک ڈور تھامی تھی، بس دل کو سنبھالنا باقی تھا، اور ویسے بھی جن لوگوں کے جسموں میں زرد کتے کا زور چلتا ہو وہاں دل کو جینے کی راہ نہیں ملتی، سو میرے دل کے لیے بھی راہیں مسدود ہو چکی تھی۔ اب میرے دل کو بھی بھلا کہاں جینا تھا، کیونکہ میرے ضمیر کی آنکھ کے سامنے گلنار کا وجود اور بے گناہی ایک بہت بڑا سوالی نشان بن کے رہ گئے تھے، جن سے نگاہ چرانا میرے ضمیر کی موت کے برابر تھا، اور ضمیر کی موت اتنی آسانی سے ممکن نہیں ہوتی۔ اور میرا یہ فیصلہ مزید پختہ تب ہوا جب میں نے بہت دنوں بعد گلنار کو دیکھا تھا، تو وہ میرے گناہ کا آئینہ تھی، اس کا ویران حلیہ اور اجاڑ آنکھیں مجھے زمین میں گاڑ گئی۔ وہ اپنے آپ سے بھی خفا لگ رہی تھی اور میرے رب کو مجھ سے خفا کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ وحشت زدہ ہو کر واپس اپنے کوارٹر میں بھاگ گئی، اور ایک دن میں نے اپنے دل کو سچ مچ کچل ڈالا تھا۔ اگر میں اپنے دل کو نہ کچلتا تو پھر گلنار کچلی جاتی، کیونکہ وہ بہت زیادہ بیمار تھی، اور ماسی اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی، اور واپسی پہ ماسی نے اسے مارنا شروع کر دیا تھا، اور وہ اپنا بچاؤ کرنے کے بجائے مار کھاتی رہی۔ شاید وہ اپنے آپ کو سزا دے رہی تھی، اپنی لاپرواہی اور معصومیت کی سزا، کیونکہ اگر وہ لاپرواہ نہ ہوتی تو اس دن رات
आ गए यूं बेखबर हुलिये में मेरे पास ना थी, बल्कि बाकी लड़कियों की तरह एहतियात करती, गुरेज करती। बहरहाल उससे गलती बेखबरी और भोलपन में हुई थी, जबकि मुझसे गलती इरादतन और नफ्स के बहकावे और जज्बात की आग में जलकर हुई थी। और उसने तो एहतजाज भी किया था, मुझे रोका भी था, लेकिन मैंने उसके हर एहतजाज को पसे-पुश डाल दिया था। सो मुजरिम और सज़ा का मुस्तहिक मैं ही था। मेरे गुनाह का पल्ला भारी था, और अब जो भी सहना था मुझे सहना था। इसीलिए मासी का हाथ रोक दिया। मासी, आपका मुजरिम मैं हूँ, ये नहीं। ये क्या कह रहे साहब जी? मासी हमीदा की आंखें फट गई। हाँ, ये बेगुनाह है, गलती मुझसे हुई है, आप सज़ा मुझे दीजिए, मैं आपकी हर सज़ा के लिए तैयार हूँ। मेरी गर्दन झुकी हुई थी, मेरे लिए आज का दिन रोज़े हिसाब का था। ये कैसे साहब जी? गुल्लो फर्श पे बैठी हिचकियों से रो रही थी और मासी बेयकीनी से मुझे देख रही थी। मुझे माफ़ कर दो मासी, मैं ना अपनी इज्जत का पास रख सका, न तुम्हारी इज्जत का। मैंने मासी के सामने हाथ जोड़ दिए थे। गुनाह के बाद माफ़ी मांगते हुए शर्मिंदगी होती है, लेकिन ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि बंदा माफ़ी ही न मांगे और अल्लाह को मुंह दिखाने के काबिल भी न रहे, क्योंकि अल्लाह को मुंह दिखाने से पहले अल्लाह के बंदों को मुंह दिखाना पड़ता है। इसीलिए उनसे माफ़ी मांगना भी अल्लाह के हुक्म से है, जो मैं हर मुमकिन तरीके से करना चाहता था। उसके लिए चाहे दिल रोना पड़ता, चाहे दिल की दुनिया, मुझे बस माफ़ी दरकार थी। वलीद, तुम यहाँ? अलीज़े मुझे अपने घर में देखकर हैरान हुई थी। मेरा उनके घर कभी आना जाना नहीं रहा था, जबकि वो लोग कल शादी की डेट्स फिक्स करने का कह रहे थे। सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी और मैं उनके घर चला आया। तुम ठीक तो हो? मेरी ज़ात का खालीपन शायद वो भी देख चुकी थी। मेरा मुख्तसर सा इशारा देखकर छिट गई। बैठो ना, खड़े क्यों हो? उसने कपड़े हटाकर सोफे के सिमत इशारा किया। अलीज़े के ड्रेसेस शायद आज ही बुटीक से तैयार होकर आए थे। क्या बात है वलीद, तुम कुछ परेशान लग रहे हो, बेचैन नजर आने लगी थी। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो, क्या बात है? क्या तुम एक बदकिरदार शख्स से शादी करना चाहोगी? क्या मतलब है? उसका रंग बदला था। मतलब अगर मैं बदकिरदार होता तो फिर भी तुम मुझसे शादी कर लेती? मेरा लहजा और अंदाज बहुत कुछ कह रहे थे। अलीज़े सफ़ेद पड़ गई। मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें अंधेरे में रख कर ज़िंदगी नहीं गुजार सकता अलीज़े। मुझसे गुनाह हुआ है। मैंने अपने घर की मुलाजिमा पे हाथ डाला है। मैंने वो सब कह दिया जो मुझे दुनिया की नज़रों में गिराने के लिए काफ़ी था, और मैं गिर गया था। अलीज़े ने मुझे घर से निकाल दिया। शारिक मुझे तमस्खरा नज़रों से देखता रहा, और ज़रिया आपा कई दिन मेरे घर ही नहीं आई। अलीज़े से शादी का इनकार सबके लिए धमाके का साबित हुआ था। लोग तरह तरह की बातें और सवाल कर रहे थे और मैं गर्दन झुकाए हुए था। अलीज़े से शादी का इनकार और फिर गुलनार से शादी करना बेहद मुश्किल मराहिल था, जो मैंने तय करना था और कर भी लिए थे। कई उंगलियां उठी थी, कई नश्तर लगे थे। सज़ा तो भुगतना थी, सो भुगत ली। आखिर गुनाह क्या था? नेकी तो नहीं कि बदले में मुझे फूलों के हार पहनाए जाते। लोगों की काटदार नज़रों का सामना करना था, तमस्खर देखना था, जो जी भर के देखा था, फिर भी वही किया जो अल्लाह की रज़ा थी। निकाह के 6 माह बाद गुलनार ने एक बेटी को जन्म दिया था, और मैं रोने के सिवा कुछ ना कर सका, बल्कि अब तो मैं तन्हाई में अक्सर ही अल्लाह के हुजूर रो पड़ता था। शायद अपने गुनाह की नदामत कुछ मज़ीद बढ़ जाती थी। मैं गुलनार को खुश रखने की कोशिश करता रहता था, लेकिन वो गुमसुम सी रहती थी। मैं उसकी नज़रों में क्या था, मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा था, जबकि मैं उसकी इज्जत और कदर करता था। उसे इस मोहब्बत से भी बढ़कर चाहा जो मुझे अलीज़े से थी, क्योंकि अलीज़े मेरी रज़ा थी और गुलनार मेरे रब की रज़ा थी। उसे अपनाने का फ़ैसला मस्जिद में नमाज़ पढ़ते और दुआ मांगते हुए मुझ पे वारिद हुआ था, और मैं उस फ़ैसले से कैसे मुनकिर हो सकता था। बस कभी कभी दिल की कैफियत तबीयत पे छाई होती तो अलीज़े के खो जाने का एहसास जागता था, और उसके साथ ही पछतावे नोचने लगते थे। तब अल्लाह को याद करता तो सब कुछ भूल जाता था, सिवाय 2 कदम की जन्नत के, जो मुझसे बैठे बिठाए छिन गई थी। बेशक अल्लाह से माफ़ी मांगते मांगते अक्सर रात गुजर जाती थी। बेशक मेरी ज़िंदगी एक आम डगर पे आ गई थी। बेशक मेरी बीवी बच्चे भी खुश थे, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं रह सकता था, क्योंकि मैंने जन्नत खोई थी। सिर्फ और सिर्फ 2 कदम जन्नत भी नहीं पा सका था, और जन्नत ना पाने का एहसास मेरे दिल में कांटे की तरह चुभा रहता था। हर आन हर घड़ी सिर्फ 2 कदम जन्नत। सच में हकीकत पर मुबनी कहानी है। अल्लाह ताला हम सबको नेक हिदायत अता करे और तमाम उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ में याद रखना, अपना ढेर सारा ख्याल रखना। फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।